لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين والجنات للمؤمنين والنار للمنافقين ولعنة الله على أعداء الظالمين أجمعين إلى يوم القيامة آمين يا رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پروردگار عالم کا شکر احسان جس نے ہمیں یہ شب مہیا کی اور یہ پروگرام خاص کر آپ کے لیے اسپیشل ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے موضوع سخن امہات المعصومین یعنی معصومین کی مائیں۔ آج جس عظیم ماں کا ذکر ہے اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ماں ہے کس کی۔ ایک جلیل القدر ماں، ایک ایسی پاک و پاکیزہ بیوی کہ جن کو خداوند عالم نے پوری کائنات میں چن لیا اپنی آخری حجت کے لیے۔ وہ ماں کہ جن کے بیٹے کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کہاں ہیں میرے بھائی؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے دوست ہو، میں تو اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا کون سے بھائی ہیں آپ کے؟ ہم آپ کے ساتھ بدر میں رہے، ہم آپ کے ساتھ احد میں شریک ہوئے، خیبر میں شریک ہوئے، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا میں آخری زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو سفیدی پہ سیاہی دے کر ایمان لے کے آئیں گے اور آخری حجت کا میرے بیٹے کا انتظار کریں گے۔ میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ جو نبی خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ آخری زمانے کے لوگوں کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں اور ان کے دیدار کا مشتاق ہیں۔ کیونکہ وہ آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس ماں کا ذکر کہ جن کے بیٹے کے بارے میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں وہ زمانہ پالوں، کون سا زمانہ؟ یہ آج کا ہمارا آپ کا زمانہ۔ میں اگر اس زمانے کو پالوں تو میں ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو خود کو باقی رکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ماں کا ذکر کہ جن کے بیٹے کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا، یعنی میں وہ زمانہ پالوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں۔ چھٹے امام جد ہیں حالانکہ، کیا کہنا ہے کہ میں ان کی زندگی، میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں۔ پھر امام فرماتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت اصل میں ہونی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظہور جلدی ہو یا دیر میں ہو۔ اگر جو لوگ معرفت کے ساتھ میں انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام غیبت میں ہو یا سامنے ہو، عمل ویسا ہی کرنا ہے۔ اور اس ماں کا ذکر جن کے بیٹے کے لیے شہزادی کونین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، کب فرمایا بی بی نے ان کے بیٹے کے بارے میں؟ جب بی بی در و دیوار کے بیچ میں تھیں۔ کیا فرمایا؟ یا ولدی ادرکنی، اے میرے بیٹے کہاں ہو؟ اور اس ماں کا ذکر کہ جن کا بیٹا 5 سال کا ہے مگر اپنے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کے سینے پر آرام فرما رہے ہیں اور امام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے ایک دن کہتے ہیں بابا میرا ظہور کب ہوگا؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ابھی تو بہت عرصہ ہے، تم چھوٹے ہو، ابھی 5 سال کے ہو، تمہیں کیا جلدی ہے؟ پتہ ہے امام کو یہ مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، تمہیں کیا جلدی ہے؟ تو امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں
بابا جب میرے کانوں میں میری جدہ کی آواز گونجتی ہے نا، اے میرے بیٹا مہدی، کب میری مدد کو آؤ گے، میری مدد کرو، تو میرا جگر پھٹنے لگتا ہے اس ماں کا ذکر جس کے لیے تیرا معصومین نے سلام کہلوایا اور انتظار کیا، اس ماں کا ذکر جو اتنی پاک دامن، اتنی مقدس بی بی کہ ان کا اتنا احترام کہ کوئی بھی عام ماں، کوئی بھی ماں ان کی عظمت کو نہیں پا سکتی۔ اللہ نے خاص نیکیوں سے، فضیلتوں سے بی بی کو نوازا ہے۔ جی ہاں، ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر، نام ملیکہ۔ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ اصل نام آپ کا ملیکہ تھا۔ ملیکہ نام کیوں تھا؟ کیونکہ آپ بادشاہ قیصر روم کی پوتی تھیں، شاہی خاندان سے تعلق تھا آپ کا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو نام آئے ہیں تاریخ میں، اور نرجس، سوسن، ریحانہ اور سیقل کیوں نام پڑا آپ کا؟ سیقل نام اس لیے پڑا آپ کا کہ جب آخری امام کا نور آپ کے بطن میں آیا تو آپ کا چہرہ سیقل کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ کہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، جناب شمون جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، جانشین تھے، ان کی نسل سے تھیں۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسی سے، اپنے صحابی سے، ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے تھے، یہ نام تھا ان کا بشیر ابن سلیمان یا سلمان، بشیر ابن سلمان۔ ان کو بلایا اور کہا تم ہمارے پڑوسی بھی ہو اور ہمارے آبا و اجداد کے چاہنے والوں میں تمہارا تعلق بھی ہے، لہٰذا ہمارا ایک کام کر دو۔ مولانا نے ایک خط لکھا رومی زبان میں، اور خط لکھنے کے بعد 220 اشرفیاں دیں، کہا تم چلے جاؤ بغداد کے پل پہ کھڑے ہو جانا، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد فلاں دن ایک کارواں آئے گا جو کنیزوں کو فروخت کرے گا، اس میں سے تم فلاں کنیز علامتیں بتائیں، ان میں سے ایک کنیز کو تم منتخب کرنا اور ان کو خرید کر ہمیں خدمت میں لے آنا۔ بشیر بن سلیمان جاتے ہیں اور بغداد کے پل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عباسیوں اور عراقیوں کے بہت سے لوگ کنیزیں خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ایک کارواں، ایک قافلہ آ کے رکا، اور جب مولا کے ان صحابی نے وہ تمام علامتیں دیکھیں اور ان کے پاس گئے، اس بردہ فروش کے پاس گئے اور جا کر کہا مجھے کنیز خریدنی ہے۔ اس نے کچھ کنیزیں دکھائیں اور ان میں 2 کنیزیں خاص کر دکھائیں۔ اس میں سے کیا دیکھا مولا کے ان صحابی نے، بشیر نے کیا دیکھا کہ ایک کنیز ریشم کا ڈبل لباس پہنی ہوئی ہے، سر تا پہ حجاب میں ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ آپ اس کنیز کے پاس گئے اور جا کے وہ خط امام کا تھما دیا۔ اب جیسے ہی کنیز نے وہ خط پڑھا، بے ساختہ رونے لگ گئیں، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ مجھے اس کے ہاتھ فروخت کر دو، اگر تم نے مجھے اس کے ہاتھ فروخت نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ المختصر، اس بردہ فروش نے 220 اشرفیاں مانگی جو امام نے پہلے ہی دی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس کے حوالے کیا اور کنیز کو لیا اور چلی۔ لیکن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رستے بھر دیکھا، جب رستے میں رکے ٹھہراؤ کے لیے مساوی خانے میں، اور جب رستے میں ہم چلتے تھے میں کیا دیکھتا تھا کہ یہ کنیز خدا اس خط کو بار بار اپنی آنکھوں سے لگاتی، چومتی اور ایک اطمینان سا پاتی
میں نے ان سے کہا کہ آخر اس خط میں ایسا کیا ہے جو آپ اتنا اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں اور آنکھوں سے لگا رہی ہیں، چوم رہی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ خط کس نے دیا آپ کو؟ تو بی بی نرجس خاتون نے ایک جملہ کہا، بہت پیارا جملہ کہا کہ اے بندہ خدا، تمہیں معرفت نہیں ہے کیا پیغمبر اولاد کی عظمت اور مقام و فضیلت کی، جو اس طرح کی باتیں کرو؟ تم شک کرتے ہو کیا؟ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں اور اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آخر آپ کو اس خط میں کیا نظر آیا اور کیا کہانی ہے اور آپ کیسے پہنچیں اس بغداد کے پل تک؟ تو کہا سنو، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے وسیع جانشین شمون کی نسل سے ہوں اور قصر روم بادشاہ کی پوتی ہوں۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچی اور 13 سال کی ہوئی تو میرے والد کو اور میرے دادا کو فکر لاحق ہوئی میری شادی کی، لہٰذا عقد طے کیا گیا۔ میرے دادا نے اپنے بھتیجے سے میرا عقد طے کر دیا۔ اب چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بہت زیادہ اہتمام ہوا، بڑے بڑے ستونوں پر اسٹیج بنایا گیا اور اس ہیرے جواہرات، یاقوت، زمرد اور عقیق و فیروزوں سے سجایا گیا۔ بہت عالیشان اہتمام ہوا، سارے وزیروں کو، بادشاہوں کو، ان کے جاننے والوں کو، فوجیوں کو، لشکر کے کمانڈوز کو، سب کو دعوت دی گئی۔ بہت بڑا مجمع ہوا، تقریباً 5000 کے مطابق لوگ شریک ہوئے اور ایک شاندار تقریب کا آغاز شروع ہوا۔ بڑے بڑے پادری بلائے گئے اور بڑی بڑی صلیبوں کو لگایا گیا، اور جیسے ہی تقریب کا آغاز ہونے والا تھا اور دولہا چڑھ رہا تھا اسٹیج کے اوپر، مسند کے اوپر، تاکہ تقریب کا آغاز ہو، کہ ایسے میں اس زور کی آندھی چلی کہ جو ستونوں پر، اونچے اونچے ستونوں پر اسٹیج بنایا گیا تھا، تخت لگایا گیا تھا، وہ زمین بوس ہو گیا اور دولہا گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ساری صلیبیں ٹوٹ گئیں، ساری مشعلیں بجھ گئیں، سارے پادری حیران ہوئے۔ انجیل کی تلاوت شروع ہو چکی تھی، سارے پادری پریشان ہوئے، حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اس کو بدشگونی قرار دیا۔ اس کے بعد میرے بابا نے کہا کہ بدشگونی ہے، لہٰذا ہم دولہے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو لایا گیا تاکہ اس سے میری شادی ہو جائے، اور جب دوبارہ اہتمام کیا گیا، دوبارہ مسند تیار کی گئی، دوبارہ ستونوں کھڑا کیا گیا اور دوبارہ سے سجایا گیا، شادی کا ماحول بنا، اور جیسے ہی دوبارہ دولہا اس مسند تک پہنچنے والا تھا کہ دوبارہ سے وہی کچھ ہوا۔ مسند گر گئی، اسٹیج ٹوٹ گیا، ستون زمین بوس ہو گئے، بڑی بڑی صلیبیں گر گئیں، اور جو جتنے پادری تھے ان کا جوڑ ہل گیا، وہ خوف زدہ ہو گئے، کانپنے لگ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیں معاف رکھیے گا، ہم یہ تقریب نہیں کر سکتے، اور یہ کہہ کے وہ لوگ چلے گئے، سارے لوگ خوف زدہ ہو کے چلے گئے۔ میرے دادا بہت پریشان ہوئے، میرے والد بھی غمزدہ ہوئے، اور پھر ایسے میں اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ ماتم زدہ ہو گیا سارا محل، سوگ کے آثار نمودار ہو گئے، تقریب ٹل گئی، کریں تو کیا کریں۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی، غصے کی حالت میں تھی، تھک ہار کے سو گئی۔ جیسے ہی میں سوئی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں پر مسند لگی تھی، اونچے ستونوں پر اسٹیج بنایا گیا تھا، وہاں پر اب ایک نورانی ممبر لگایا گیا ہے، اور اس ممبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور شمون پاس کھڑے ہیں، کہ ایسے میں ایک اماری اترتی ہے آسمان سے، نورانی اماری،
میں دیکھ کے حیران رہ گئی. جیسے وہ عماری اتری تو روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے ساختہ کھڑے ہو گئے احترام میں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میرے نزدیک جناب عیسیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا کہ کون بھلا ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بڑھ کر جن کے احترام میں یہ کھڑے ہو جائیں. اب جو میں نے دیکھا کہ جب نورانی عماری آئی اور ہستیاں اتریں تو ان میں جو ایک نورانی ہستی اتری جن کے ساتھ کچھ جوان بھی موجود تھے. ایک دم جناب عیسیٰ نے دیکھا اٹھ کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر مصافحہ کیا, احترام سے ملے, سر جھکا کے ملے. میں نے پوچھا کسی سے یہ کون ہے جن کے ہمارے نبی احترام کر رہے ہیں؟ تو آواز آئی کہ آخری نبی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے روح اللہ ہے عیسیٰ, ہم اپنے بیٹے حسن کا نکاح شمون کی بیٹی جو ان کی نسل سے ہے ملیکہ اس سے کرنا چاہتے ہیں, عقد کرنا چاہتے ہیں, کیا منظور ہے؟ جیسے یہ کہا جب عیسیٰ متوجہ ہوئے جب شمون کی جانب اور متوجہ ہونے کے بعد کہا اے شمون خوش نصیب مبارک ہو کہ آخری نبی کے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے آیا ہے. ایک نورانی خاندان, ایک نورانی آل کا پیوند لگ رہا ہے تمہاری نسل کے ساتھ میں, کیا تمہیں قبول ہے؟ جناب شمون نے کہا کیوں نہیں, اس سے زیادہ باعث فخر کی بات کیا ہوگی کہ آخری نبی کے بیٹے کا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے آئے. اللہ اکبر. پھر حضرت ماب یعنی کہ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نورانی ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد عقد بڑھایا بی بی نرجس خاتون کا یعنی کہ بی بی ملیکہ سلام اللہ علیہ کا امام حسن عسکری سے جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے, اس کا نکاح پڑھانا ہے. پھر نکاح پڑھایا گیا. نکاح پڑھانے کے بعد بی بی نرجس کہتی ہیں میری آنکھ کھل گئی, میں بہت پریشان ہوئی کہ کیا مطلب ہے اس خواب کا, مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. اس کے بعد میں نے کھانا پینا ترک کر دیا, میں بیمار سی رہنے لگی, اداس رہنے لگی. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی, میں اس خواب کا ذکر کس سے نہیں کر سکتی تھی کہ میں قتل نہ کر دی جاؤں. مبادا کہ کوئی برا نہ مان جائے, کروں تو آخر کیا کروں. لہٰذا میں پریشان رہنے لگی. میرے والد میرے دادا پریشان ہوئے, کیا ہو گیا ہے ہماری اکلوتی بیٹی کو, کیوں غمزدہ رہنے لگی ہے, کیوں یہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. ایسے میں میرے دادا نے مجھ سے کہا بیٹی کوئی خواہش تو بیان کرو. کیوں سارے معالج میرا علاج کر کے تھک گئے تھے لیکن میں صحت یاب نہیں ہو پا رہی تھی. اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے. جیسی میرے والد نے مجھ سے کہا اور دادا نے کہا کوئی خواہش تو بیان کرو, تو میں نے اپنی خواہش بیان کی اور میرے والد نے میری یہ آخری خواہش سمجھ کر اس پہ عمل بھی کیا. میں نے کیا خواہش کی, میں نے کہا بابا ایسا کیجئے کہ آپ نے جو مسلمان قید میں رکھے ہوئے ہیں ان پر ظلم و ستم کرنا بند کر دیجئے, ان کو رہا کر دیجئے. ہو سکتا ہے اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام راضی ہو جائیں اور میں صحت پا جاؤں. میری بات پر عمل کیا گیا. جیسے ہی قیدیوں کو رہا کیا گیا اور کچھ پر سختی کم کی گئی, اب میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیا اور کھانا پینا بھی شروع کر دیا جان بوجھ کر, اور اپنے آپ کو میں نے نارمل کرنا شروع کر دیا. تو میرے بابا سمجھے کہ واقعی اسی وجہ سے مجھے صحت یابی مل رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں قیدیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا, ان پر ظلم و ستم بھی ختم کر دیا. اس کے بعد ایک رات میں پھر سوئی, پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا آئی ہیں, اور آنے کے بعد وہ بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ کنیزیں بھی ہیں. کہ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی
کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے نورانی عماریاں اتری ہیں جو اتنی روشن و خوشبودار کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. اتنی نورانیت، اتنی خوشبو. جیسے وہ عماریاں اتری، ان عماری کے ساتھ 1000 حوریں جنت کی آئی ہوئی تھیں. جیسے وہ عماری اتری ہے 1000 حوروں کے ساتھ میں، ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم کھڑی ہو گئیں عظمت کے لیے، احترام کے لیے، استقبال کے لیے. میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہی بات تھی کہ میری نظر میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے زیادہ مقام کسی کا نہیں تھا، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے دین کے مطابق. جب میں نے دیکھا کہ بی بی مریم کھڑی ہو گئی، میں حیران ہوئی. اب جو میں نے دیکھا اس نورانی عماری سے ایک ایسی جلیل القدر نورانی ہستی باہر آئی ہیں 1000 حوروں کے جھرمٹ کے اندر، کہ بی بی مریم نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کا احترام کیا. میں نے کہا یہ کون بی بی ہے جن کا احترام جناب مریم کر رہی ہیں؟ تو آواز آئی، یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، اور یہ دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. ان کا مقام تمام بیویوں میں، تمام عورتوں میں برتر ہے، دونوں جہان کی. بی بی مریم اپنے زمانے کی سردار تھیں، سیدہ تھیں، لیکن بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا دونوں جہان کی عورتوں کی سید و سردار ہیں. میں حیرت زدہ رہ گئی. ایک دم بی بی مریم نے کہا تمہاری شادی، تمہارا عقد ان کے بیٹے سے ہوا ہے. جیسے ہی کہا کہ تمہارا عقد ان کے بیٹے حسن سے ہوا ہے، میں دوڑ کے گئی اور بی بی کی دامن سے لپٹ گئی. اور میں نے کہا بی بی میں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، یہ کیسی شادی ہے کہ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے. تو بی بی سیدہ نے ایک جملہ کہا، بیٹی کیونکہ تم ابھی تک اپنے دین پر ہو، یعنی کہ وہ دین کہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے. جب عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہہ کر تم ابھی تک اپنے دین پر ہو، جب تک تم دین حقہ پہ نہیں آ جاتی، آخری پیغمبر کے دین اسلام پہ نہیں آ جاتی، اس وقت تک وہ ملاقات کرنے نہیں آئے گا. میں نے کہا تو پھر مجھے اب دین حق کا کلمہ پڑھائیے. بی بی سیدہ کونین نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد کہا اچھا بیٹی اب میرا بیٹا تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا. میں خوش ہو گئی. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کا کھلنا تھا. اب میں انتظار کرنے لگی کہ مجھے خواب آئے اور اپنے شوہر سے ملاقات کروں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یہ سوئی ہیں بی بی سوسن سلام اللہ علیہا، بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، بی بی ریحانہ بھی جن کا نام آیا ہے، سوئیں تو خواب میں کیا دیکھا؟ امام حسن عسکری ہیں، ان سے ملاقات کی. پھر تقریباً روزانہ یہ خواب دیکھتی ہیں اور امام سے ملاقات کرتی ہیں، اپنے شوہر سے ملاقات کرتی ہیں. بی بی بہت خوش رہنے لگی. پھر ایک دن امام حسن عسکری نے خواب میں کہا، جب بی بی نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کیسے کر سکتی ہوں بغیر خواب کے، حالت بیداری میں کہا، تو کہا آپ نے کہ دیکھو ابھی تمہارے والد لشکر کشی کریں گے اور مسلمانوں سے جنگ ہوگی. جب مسلمانوں سے جنگ ہوگی تو تم کنیزوں والے لباس پہن کر کسی طرح سے اس جنگ میں شامل ہو جانا، اور پھر تمہارے والدی جنگ ہار جائیں گے، اور پھر تمہیں مسلمان جو جنگی ہوں گے، فوجی ہوں گے، تمہیں کنیز بنا کر لے آئیں گے اور تمہیں فروخت کر دیں گے، اور تم اس طرح سے ہم تک پہنچ جاؤ گی. بس اس جنگی میدان میں کی طرف جانا تمہارا کام ہے، باقی ہمارا کام ہے. اس کے بعد ایسا ہی ہوا، میں نے کنیزوں والا لباس پہنا اور نقاب لے کے اپنی کنیزوں کے ساتھ نکل گئی. پھر وہی ہوا، مجھے مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، کنیزیں قید ہوئیں، لیکن کوئی مجھ تک نہ پہنچ سکا.
کوئی مجھے چھو نہ سکا. میری خود بخود حفاظت ہوتی رہی. جس کی حفاظت خدا کرے, جو معصومین کی ماں, جو معصوم کی ماں کے لیے منتخب کی گئی ہو. اللہ اکبر. اور جو تیرا معصومین کے بعد والے 14 معصومین کی ماں کا مقام رکھتی ہو, اور جو کتنے معصومین کی بہو ہو, خاتم الانبیاء کی بہو ہو. کیسے ممکن ہے کہ کوئی غلط نگاہ ڈالے اس کے اوپر. اس کے بعد بردہ فروش کے پاس آئی اور پھر اس طرح سے میں یہاں تک پہنچی. بشیر کہتے ہیں کہ میں بی بی کو, اس باعظمت خاتون کو لے کر امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں کیا, اور جانے کے بعد ان کے حوالے کیا. امام ہادی نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ملیکہ ہے. اور نرجس تب رکھا نام جب آپ کنیزی کے روپ میں آئیں. جب کنیزی کا روپ ڈھالا تو اپنا نام نرجس رکھ لیا تھا آپ نے. المختصر, امام ہادی نے 2 شرطیں رکھیں. کہا اے ملیکہ خاتون, 2 تمہارے سامنے راہیں ہیں. یا تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں اور جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ, اور جتنی دولت چاہیے ہم تمہیں تیار دینے کے لیے. اور اس کے بعد دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اس گھر کی زینت بن جاؤ, اور اس خدا کی امانت دار بن جاؤ, اس بیٹے کی ماں بناؤ کہ جو آخری حجت ہوگا, جو ساری زمین کو عدل سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے ظلمت جوڑ سے بھری بھی ہوگی. تو بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا نے فرمایا اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہے, لہٰذا میں یہیں رہنا پسند کروں گی. ایسے میں بی بی حکیمہ خاتون آئیں, اور بی بی حکیمہ خاتون کے آنے کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے, یعنی امام ہادی نے کہا کہ ان کو لے جائیے. ان کی بہن تھی, ان کو لے جائیے. اور یہ وہی خاتون ہے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. بی بی نے انتہائی محبت کا اظہار کیا. بی بی حکیمہ خاتون مولا کی سفیر بھی رہی امام زمانہ کی. بی بی حکیمہ خاتون امام علی نقی کی بہن, 11ویں امام کی پھوپھی, اس طرح سے 12ویں امام کی جدہ یا دادی کہلائیں. اور خوش نصیب بی بی حکیمہ خاتون کا کہ یہ وہیں مدفون ہے جہاں پہ کہ امام علی نقی دفن ہے. بی بی نرجس خاتون کی قبر مبارک ہے. جہاں امام حسن عسکری دفن ہے وہیں بھی بی بی حکیمہ خاتون کی قبر ہے. چاروں قبریں ایک ہی جگہ پر ہیں. خوش نصیب جو بھی خدا کے دین کے لیے خلوص سے کام کر جائے اس کا یہی مقام ہوا کرتا ہے. بی بی حکیمہ خاتون سے کہا امام علی نقی علیہ السلام نے ان کو لے جائیے اور ان کو اسلام کے آداب سکھلائیے, واجبات بتائیے. بی بی حکیمہ خاتون لے گئیں اور ان کی تربیت کی. اس کے بعد ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر گئے تو دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون وہاں موجود ہیں. جانتے سب ہیں لیکن مجھے آپ کو پیغام دینا ہے. کہا کہ پھوپھی یہ خاتون کون ہے؟ خواب میں ملاقات کر چکے ہیں حالانکہ سمجھانے کے لیے. تو کہا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہیں دے دیتی ہوں. تو امام نے کہا کہ ہم ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں, دور ہیں ان چیزوں سے. جو بات میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہی. ان کے بطن سے وہ بیٹا پیدا ہوگا جس کا سب کو انتظار ہے, جو آخری حجت ہوگا. اس کے بعد جب بی بی کا ظاہری عقد ہوا مولا سے, اب بی بی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر آ چکی ہیں, بظاہری عقد بھی ہو گیا. بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں اکثر اپنے
بھتیجے گھر جایا کرتی تھی. امام علی رضی شہادت پا چکے ہیں, اب بی بی اکثر ملنے آتی تھیں. ایک دن امام حسن عسکری نے کہا پھوپھی اماں آج آپ یہیں رک جائیے, افطار یہیں کیجئے, 14 شعبان کا روزہ اس کا افطار یہیں کیجیے گا, کیونکہ آج رات اس مولود نے آنا ہے, یعنی میں عرض کروں جو وارث کعبہ ہے, وارث دین ہے, وارث اسلام ہے, آج اس آخری حجت نے آنا ہے. تو بی بی حکیمہ خاتون نے بے ساختہ کہا کون سی کنیز سے؟ آپ نے کہا زوجہ نرجس سے. بی بی حکیمہ خاتون کمرے میں آئیں, لیکن دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ بی بی نرجس خاتون بالکل نارمل ایک عام خاتون کی طرح سے, کوئی واضح حمل نہیں, کوئی حمل کے آثار نہیں, کوئی تاثرات بھی نہیں چہرے کے اوپر نہ جسمانی لحاظ سے. تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا نرجس کیا آپ اپنے اندر حمل کے آثار محسوس کرتی ہیں؟ بی بی نرجس خاتون نے کہا نہیں تو مجھے تو کوئی آثار نہیں. یہ بی بی کا مقام اتنا بڑا مقام ہے کہ جب ایک دن بی بی حکیمہ خاتون آئیں اور بی بی نرجس خاتون نے بی بی حکیمہ خاتون کے جوتے اتارنا چاہے, جسے پیروں کا ہاتھ لگانا چاہا, بی بی حکیمہ خاتون نے اپنے پیر پیچھے کر لیے اور فوراً روک دیا, نہیں نرجس اب آپ یہ کام نہیں کریں گی. بی بی نرجس خاتون نے کہا آپ میری سید سردار ہیں, ظاہر ہے ایک امام کی بہن ہیں, ایک کی پھپھی ہیں, ایک کی دادی ہیں, آپ میری سید سردار ہیں. کہا نہیں اب تم میرے سید سردار ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے بطن سے وہ مولود آئے گا, وہ بچہ آئے گا جو خدا نے اپنی آخری حجت قرار دیا ہے, لہٰذا اب تمہارا احترام کرنا مجھ پر فرض ہے. اللہ اکبر, ایسے ہوتی ہیں تربیت یافتہ خواتین, ایسے ہوتا ہے گھرانہ اہل بیت کا, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کا جب مقام آ جاتا ہے تو وہ اس مقام کا احترام کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, اپنی مرضی نہیں چلاتا. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ افطار کیا, نماز پڑھی, افطار کیا, عبادتیں کیں, پھر کچھ دیر جا کے آرام کیا, تہجد کا وقت آیا, میں نے تہجد کی نماز ادا کی, دیکھا کہ نرجس بالکل نارمل حالت کے اندر. میں نے پھر پوچھا کچھ آثار ہیں؟ کہا نہیں, میں تو اپنے اندر کوئی آثار محسوس نہیں کر رہی. اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ حسن عسکری نے تو کہا تھا کہ آج رات ہی متوقع ہے اس مولود کی ولادت, تو یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے. ابھی میں سوچ ہی رہی تھی, باہر سے آواز آئی امام حسن عسکری کی, پھوپھی جان شک نہ کیجیے, اطمینان رکھیے, اس بچے نے آج ہی آنا ہے, اسی شب میں آنا ہے, اور انتظار کیجیے, صبر کیجیے, ابھی وہ وقت آنے والا ہے. کہ میں شرمندہ ہوئی, نہ حسن عسکری نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے جو سمجھ جاتے ہیں, نہ میری آواز سنی, میرے دل میں صرف خیال آیا بے شک امامت اسی کو کہتے ہیں. اللہ جانتا ہے بہتر کہ کہاں پر امامت کو اور نبوت کو رکھنا ہے. اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ نرجس بھی اٹھیں, اور اٹھنے کے بعد انہوں نے تجدید وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا نرجس کچھ آثار محسوس ہو رہے ہیں کیا؟ کہنے کی ہاں مجھے کچھ آثار محسوس ہو رہے ہیں اپنے شکم میں, اپنے بطن میں. معصومین کی ولادت ایسے ہی ہوتی ہے, اور امام عصر کی ولادت تو مثل موسیٰ ہوئی ہے. بی بی نرجس خاتون کا حمل مثل مادر موسیٰ کہ ظاہر ہی نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ اس زمانے میں فرعون خوف زدہ تھا کہ وہ بیٹا نہ آ جائے, وہ بچہ نہ آ جائے کہ جو میری حکومت کو تہو بالا کر دے گا.
اور یہاں پر وقت کے حاکم کو یہ معلوم تھا کہ 11 امام تو آ چکے ہیں، 12واں آئے گا، اور جب 12واں آئے گا تو ظلم خاتمہ کر دے گا. تو لہٰذا انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، امام کو قید میں ڈلوایا، ظلم و ستم کیا، لیکن جو چراغ اللہ روشن کرے اسے تو آندھیاں بھی نہیں بجھا سکتی. بس کہا کہ ہاں میرے شکم میں مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے. ایک دم کیا دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہوئے، اور انہوں نے بی بی حکیمہ خاتون کا ہاتھ دبانا شروع کیا. اتنے میں بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون نے آیت الکرسی، کلمہ شہادت اور سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی. ایسے میں بی بی نرجس خاتون کے شکم سے آواز آئی، مادر گرامی سورہ قدر کی تلاوت کیجئے، سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کی یعنی تلاوت کیجئے. بی بی حکیمہ خاتون نے اور بی بی نرجس خاتون نے سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی. اللہ اکبر. جیسے سورہ قدر تلاوت کرنا شروع کی، بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں ایک دم پورا کمرہ روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا. جیسے ہی یہ نور، یہ روشنی کچھ کم ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نومولود بچہ حالت سجدہ میں ہے، اور آتے اس نے چھینک لی، اور چھینکنے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا. اور نہ صرف خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کی توحید کی گواہی دی، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دی، اور اول تا 11 امام تک کے امامت کی باری باری گواہی دے کر اپنی امامت کا اعلان کیا. بی بی نرجس خاتون نے بڑھ کر بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، چوما. باہر سے آواز آئی، پھپھی جان میرا بچہ مجھے لا کے دے دیجئے ذرا. بی حکیمہ خاتون لے کے گئیں. بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن عسکری نے یعنی امام نے اپنے بیٹے کو، نومولود کو اس طرح سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے ننھے ننھے پیر امام کے سینے پر تھے، اور اس بچے کا چہرہ امام کے چہرے کے پاس تھا، اور امام نے اپنی زبان اس نومولود کے دہن مبارک میں دی ہوئی تھی، اور بچہ زبان کو چوس رہا تھا. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ایک منظر اور دیکھا کہ کچھ پرندے، سفید پرندے آسمان سے نازل ہوئے اور پروں کو پھڑپھڑا رہے تھے، اور ایسے میں امام نے وہ بچہ پرندوں کے حوالے کر دیا، اور وہ پرندے اس بچے کو، نومولود کو لے کے آسمانوں کی جانب چلے گئے. میں پریشان ہوئی، میں گھبرا گئی، اور گھبرا کے کہا بیٹا تم نے کیا کیا؟ تم نے بچے کو پرندوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ تو امام مسکرائے، اور مسکرا کے کہا پھپھی اماں یہ پرندے نہیں ہیں، یہ قدسی فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور بچے کو لے گئے آسمانوں پہ زیارت کروانے کے لیے. جتنی زیارت کے مشتاق اہل زمین ہے اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں ملائکہ، آسمانی مخلوق اس بچے کی زیارت کے مشتاق ہیں. اور پھر بی بی کہتی ہیں وہ جب بچہ آ گیا تو اس بچے کے شانے پہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بے شک حق آنے کے لیے اور باطل مٹ جانے کے لیے، اور باطل تو ایک دن مٹ کے ہی رہے گا، کیوں نہ مٹ کے رہے گا. امام جو آ گئے، آخری حجت جو آ گئی ہے، جس کا انتظار سب کو ہے، جس کا انتظار 13 معصومین کو تھا، 1,24,000 انبیاء کو جس کا انتظار تھا. اس کے بعد وہ امام آ گیا جس کے لیے قرآن نے کہا وَلَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یعنی
آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب کا سب، وہ سب خوشی ناخوشی اسی کے آگے سرنگو ہے۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی زمین کا ٹکڑا خالی نہیں ہوگا، ہر جگہ خدا کی توحید کا بول بالا ہوگا، اور ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گونج رہا ہوگا، اسی بچے کی وجہ سے، اسی آخری مہدی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم فرزند دیا ہمیں بی بی نرجس خاتون نے، جس کے انتظار کرنے والوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا، جس کے انتظار کرنے والوں کا مقام یہ ہے کہ ان کی 2 رکعت نماز دیگر معصومین کے اصحاب کی نماز سے 1000 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا، ان کی زیارت کی، ان کی پیروی کرتے تھے، لیکن آخری زمانے کا جو امام ہے وہ غیبت میں ہے۔ میرا مولا اس وقت غیبت میں ہے۔ 1187 سال ہو گئے مولا کی غیبت کو۔ 255 ہجری میں امام وقت کی ولادت ہوئی، صبح کے وقت، فجر سے پہلے، تہجد اور فجر کے درمیان کے ٹائم میں ولادت ہوئی ہے، اور 255 ہجری سے آج تک 1187 سال ہو گئے میرے وقت کے امام کو غیبت میں۔ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا نے ہمیں وہ امام دیا، اللہ نے ان کے بطن سے وہ ہادی دنیا کو دیا کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 15 شعبان کے دن کوئی بھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوتا جو کہ غیر مومن ہو۔ اگر وہ بظاہر غیر مومن کے گھر پیدا ہو بھی جائے گا تو بعد میں وہ مومن ہو جائے گا۔ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن کی فضیلت سب سے الگ ہے۔ آئیے سلام پیش کریں اس امام کی ماں کو، اس بقیت اللہ کی والدہ ماجدہ کو، اس یمنہ زہرا کی مادہ گرامی کو، جو عظیم عظمتوں کی، فضیلتوں کی حامل ہیں۔ آئیے سلام کریں اس بی بی کو، سلام ہو اس بی بی پر جو اپنے عمل کے شعور کے ساتھ دنیا سے گزری، جب نیکیوں کی پیروی میں تھیں، اللہ راضی پسندیدہ، پارسا، پاکیزہ، پاک شدہ تھیں۔ سلام ہو مادر بقیت اللہ پر کہ خدا نے جو نیکیاں اور خوبیاں دیں وہ بہت ہیں۔ سلام ہو یوسف زہرا کی ماں پر کہ اس نے آپ کو ایسی عزت دی پروردگار عالم نے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سلام ہو یمنہ زہرا کی ماں پر، سلام ہو یمنہ زہرا کی ماں پر کہ بادشاہ علوم خدا نے اپنے اسرار ان کے سپرد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو آپ پر کہ آپ کو لوگوں میں سے افضل اٹھایا۔ سلام ہو آخر الزماں امام پر، سلام ہو آخر الزماں امام کی مادر گرامی پر کہ جو صدیقہ ہیں اور جو خدا کی رضا یافتہ ہیں۔ درود ہو لاکھوں، سلام ہو لاکھوں امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر جو زچگی میں مثل مادر موسیٰ تھیں اور حواری بیٹی کی مانند۔ سلام ہو امام مہدی کی والدہ ماجدہ پر جو زچگی میں مادر مثل موسیٰ تھیں اور جو مثل عیسیٰ حواری کی بیٹی کی مانند تھیں۔ سلام ہو، لاکھوں درود ہوں، لاکھوں سلام ہوں آپ پر اے پسندیدہ خدا، آخری حجت کے لیے جس کو چن لیا گیا ہو،
ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بار الہ ہمیں اس بی بی کی شفاعت نصیب فرما، آج کے دن کے اور رات کے صدقے میں ان بی بی معظمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں بی بی آپ کو اپنے بیٹے کا واسطہ، آخری حجت کا واسطہ، جو زیادہ تر آپ کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا، کتنا صبر کیا، برداشت کیا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ اگر یہ سامنے رہے گا تو دشمن اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ زیادہ تر نظروں سے اوجھل رہا کرتا تھا، مگر بی بی صبر کرتی تھیں۔ بی بی آپ کو اپنے بیٹے کا واسطہ کہ آخری امام، آخری حجت کے سپاہیوں میں ہم سب کا شمار ہو، جو امام وقت کے لیے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جس طرح بھی کام کر رہا ہے، کچھ بھی انجام دے رہا ہے پروردگار جو واسطہ کہ ان سب کو اور ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں، انصار میں شامل فرما دے، اور ہمارے اندر وہ خصوصیات، وہ خوبیاں پیدا کر دے جو امام کے سپاہیوں میں، انصار میں ہوا کرتی ہیں۔ ہمیں معرفت امام عطا فرما دے، محبت امام دے دے، ہم مزید بے چین رہیں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ بی بی سفارش کر دیجئے کہ آخرت میں امام وقت کی ہم نشینی اور شفاعت نصیب ہو، قبر میں، محشر میں، برزخ میں امام کی شفاعت نصیب ہو۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مشکل پیش آ جائے، کوئی سورہ، سپارہ، قرآن ہو تو کیا اچھی بات ہے، یا درود کی تسبیحات، یا ایک تسبیح پڑھ کر بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیجئے۔ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، جو کر سکتے ہیں پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے، اور اتنا کہہ دیجئے اے امام وقت، اے امام زمان، اے صاحب العصر، ہم نے فلاں چیز پڑھ کر آپ کی والدہ ماجدہ کو ہدیہ کیا ہے، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، ہمارا فلاں مشکل آسان کر دیجئے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ آخری امام کا جلدی ظہور ہو جائے، ان کے ظہور میں تعجل ہو جائے، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے میرے وقت کے امام کا جلدی ظہور ہو جائے، مجھے معرفت کے ساتھ میں امام کی زیارت اور ہم نشینی نصیب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔